أبقى نور من ضل وضاع أنت أسمى أنت أنقى أنت للروح شراع يا إله الكون تبقى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم اپنے پوڈ کاسٹ کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہیں. ارمغان حجاز کی دوسری قسط نیند کے بارے میں ہے. آج جس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے نیند کا فلسفہ. غالب کا شعر ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے انٹرنیٹ اور موبائل کی تباہ کاریوں کی بات کی تھی. ان تباہ کاریوں میں سے ایک نیند کی عادات اور نیند کے معمول کا برباد ہونا بھی. ہم نیند کے فلسفے کو 3 حصوں میں بیان کریں گے. پہلا حصہ، نیند کیوں لازمی ہے. نیند اللہ پاک کی ایسے انعامات میں سے ایک ہے جس سے زندگی کی گاڑی احسن طریقے سے رواں دواں رہتی ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ نبا 9، 10 اور 11 آیات میں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے سکون کے لیے بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا. مطلب صاف صاف ہے کہ رات کو نیند کرو، آرام حاصل کرو، اپنی توانائیاں دوبارہ حاصل کرو، اور دن میں جا کے کام کرو اور اپنا رزق کماؤ. اگر ہم دین سے ہٹ کے دنیا کے دوسرے معاملات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چرند پرند جانور صبح سویرے اٹھ کے اپنا دانہ پانی تلاش کرتے ہیں، گھاس اور چارہ وغیرہ چرتے ہیں، اور رات کو وہ آرام کرتے ہیں. انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلسلہ ہے، ایسا ہی معاملہ ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں برباد کر دیا، اپنے ہاتھوں تباہ کر دیا. 15-20 سال پہلے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو دیہاتوں، گاؤں اور کافی حد تک شہروں میں بھی یہ معمول تھا کہ لوگ رات کو عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے. رات 10 سے 11 بجے کے درمیان تو ٹی وی کی نشریات بھی بند ہو جاتی تھیں. پھر آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی کے فروغ کی وجہ سے نجی چینلز نے اور سرکاری چینل نے بھی رات کے نئے نشریاتی سلسلے شروع کر دیے. اکثر اوقات لوگ فجر کے وقت اٹھ جایا کرتے تھے اور اپنے کام کاج کو نکل جایا کرتے تھے، کھیتوں باڑیوں میں یا اپنے دفتر میں. تو زندگی ایک معمول کے مطابق چل رہی تھی اور سب لوگوں کی زندگی میں سکون تھا. اسمارٹ فون اور موبائل کی آمد کے ساتھ جو لوگ رات 8-9 بجے تک سو جاتے تھے ان لوگوں نے رات 12 سے 2 بجے تک جاگنا شروع کر دیا. بازار دن کو دیر سے کھلنے لگے، لیٹ نائٹ گیدرنگز معمول کا حصہ بن گئیں، یعنی کہ پورا ملک اللہ پاک کی نافرمانی میں مصروف ہو گیا. حالت یہاں تک بگڑ گئی کہ جو لوگ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تھے ان کے نہ اٹھنے کی وجہ سے مسجد میں فجر کے وقت نمازیوں کی تعداد کم سے کم ہوتی چلی گئی، اور حالات یہاں تک بگڑ گئے کہ لوگ 10 سے 11 بجے کے درمیان بستر سے اٹھنے لگے. اب ہم آتے ہیں جی دوسری جانب، یعنی کہ سائنس کا نیند کے بارے میں نظریہ کیا ہے. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر بالغ انسان کو کم از کم 7 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 9 گھنٹے رات کے وقت سونا چاہیے. میڈیکل سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ رات کی نیند دن کی نیند سے زیادہ بہتر ہے. اگر ہم عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز کے درمیان تک وقفہ ناپیں تو اوسطاً وہ 7 سے 9 گھنٹے ہی بنتا ہے. رات کو سونے سے انسان کا دماغ اپنی فل کیپیسٹی پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. جو لوگ رات کو جاگتے رہتے ہیں، فجر کے وقت سوتے ہیں اور دن کو 10 بجے 11 بجے وہ جاگتے ہیں، تو ان کا ایک تو دماغ تخلیقی صلاحیتوں سے عاری ہو جاتا ہے،
وہ کریٹیوٹی میں لیک کرتے ہیں، اور دوسرا اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جسمانی طور پہ انتہائی کاہل اور سست الوجود ثابت ہوئے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے یہ سیکھا کہ رات کی نیند انسانی جسم دماغ کے لیے لازمی ہے۔ اس بات پہ سائنس اور مذہب دونوں متفق ہیں، لیکن ہماری بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ایک چیز جو اکثر بھول جاتی ہے، وہ ہے برکت کا حصول۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری معیشت ڈوب رہی ہے، بلکہ ڈوب چکی ہے۔ تعلیمی ادارے تعلیم کے علاوہ نوجوانوں کو سب کچھ سکھا رہے ہیں۔ گھروں میں ناچاکیاں، رنجشیں اور جھگڑے عام ہیں۔ عرصہ تک ایک گھر کے لوگ آپس میں اکٹھا نہیں بیٹھتے، سال سال گزر جاتے ہیں، ہر کوئی اپنے لیپ ٹاپ میں اور اپنے فون میں مگن ہے۔ لوگ کاروباروں اور نوکریوں کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ایسے میں جو چیز سب سے زیادہ کھلتی ہے وہ ہے برکت کا نہ ہونا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ہم نے مسائل ڈسکس کر لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نیند اپنی خراب کر لی، تو اب ہم حل کی طرف آئیں گے۔ حل بڑا آسان ہے۔ اسکول کے بچوں سے لے کے گھر کے بڑے بوڑھوں تک سب لوگ مغرب کے فوراً بعد کھانا کھائیں اور عشاء کے بعد سو جائیں۔ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، تہجد پڑھیں، اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں، فجر کے بعد قرآن پڑھیں اور سورج نکلنے تک ذکر اذکار میں مصروف ہو جائیں۔ یہ وقت برکت کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے فرشتے اس ٹائم میں رزق تقسیم کرتے ہیں، تو اس ٹائم میں اذکار کرنا، ورد کرنا، یہ بہت بڑا برکت کا ذریعہ ہے۔ قرآن روزانہ پڑھیں، چاہے ایک ہی آیت پڑھیں، اور اس کے لیے سب سے مناسب وقت فجر کے بعد کا ہے۔ اس مثبت پیغام کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا للقرب نسعى كي نكون كمن أطاع، من لنا جنب وسلوى إن دنا الشر وشاء، من لمكلوم فأضحى همه للحزن داع، من لمظلوم تهاوى يبني للظالم قلاع. يا إله الكون تبقى نور من ضل وضاع، أنت أسمى